اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد محترم ناظرین اور سامعین، حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان پر ایک باواز بلند صلوات اور کوشش کریں گے کہ آج کی اس مجلس عزا میں جس موضوع کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ ہے فدق. اور یہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانوں سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ اپنی اولاد کو یعنی اہل بیت اطہار کے گھروں میں اور جو مومنین شیعیان حیدر کرار ہیں ان کے گھروں میں دو چیزیں بہت رائج تھیں. اپنی اولاد کو جیسے ہم قرآن مجید کا ناظرہ سکھاتے ہیں پڑھنا، کلمہ طیبہ، 12 اماموں کے نام، 14 معصوموں کے نام، ویسے ہی شیعیان حیدر کرار میں ائمہ معصومین کے زمانے سے دو خطبوں کو یاد کرانے کی ایک باقاعدہ پریکٹس کی جاتی تھی. اور ان میں سے ایک خطبہ خطبہ غدیر کا ہے اور دوسرا خطبہ فدق ہے. ان دونوں کو یاد کرایا جاتا تھا تاکہ چونکہ مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت میں یہ دو خطبے انتہائی اہم ہیں اور ان دونوں میں تقریباً 75 دن کا یا 72 ڈیز کا فرق ہے. 18 ذی الحج کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خطبہ غدیر ارشاد فرمایا جو کہ 8 گھنٹے پر مشتمل تھا اور ایک طویل و عریض خطبہ ہے جس میں آپ نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ولایت کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ میرے بعد نہ صرف حضرت علی کی امامت کا اعلان کیا بلکہ 12 کے 12 اماموں کا اعلان کیا. اور صرف اعلان ہی نہیں کیا بلکہ ان کے نام بھی بتائے، ان کے القابات بھی بتائے اور ان کی کنیتیں بھی بتائیں. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 28 صفر کو اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اور آپ کی شہادت کے 4 دن بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اسے کہتے ہیں خطبہ فدقیہ. اور یہ خطبہ آج اس لیے بیان کرنا ضروری ہے، میں اگرچہ خطبہ نہیں بیان کر رہا ہوں، وہ طویل و عریض ہے اور اس میں مختلف قسم کے موضوعات ہیں، عناوین ہیں کہ جن کی طرف جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے توجہ دلائی ہے. لیکن میں جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سادہ سا یہ جملہ کہہ کر یہاں سے ہم اپنے آپ کو اگر بری الذمہ قرار دے دیں کہ خطبہ فدق کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی راوی نہیں ہے اور کوئی سلسلہ سند نہیں ہے، یہ کہہ کر ہم اگر اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتے ہیں، چاہے ہمارا کسی مسلک سے تعلق ہے، کسی مکتب سے تعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہیں
نہ دختر پیغمبر کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں اور نہ ہی خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب پہلا سوال تو یہ ہے، ہم اس کی طرف بعد میں آتے ہیں کہ فدق ہے کیا، کیسے مقدمہ چلا، کیسے عدالت میں آیا۔ ظاہر ہے اس وقت کوئی شخص بھی ہے وہ عدالت کی کارروائی سے آگاہ ہے کہ عدالت میں کیسے کارروائی ہوتی ہے، وہاں کون جاتا ہے، ظالم جاتا ہے یا مظلوم جاتا ہے، پھر اس کی جو پروسیکیوٹرز ہیں یا اس کا پورا ایک جو سلسلہ ہے وہ کیسے چلتا ہے۔ سب سے پہلے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے، بلکہ لاسٹ ایئر، جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو نازیبا الفاظ سے یاد کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جو فدق کا مطالبہ کیا ہے یہ جناب صدیقہ طاہرہ اس معاملے پر العیاذ باللہ نقل کفر نواشت کی وہ خطا کار تھی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جناب صدیقہ طاہرہ کی عصمت کا انکار کرنا یہ خود توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی، ہمارا سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے بعد کون ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اللہ نے رسول اکرم کو کس لیے بھیجا؟ کہ امت کی ہدایت کرے، اس لیے بھیجا نا کہ امت کی ہدایت کرے۔ اور کیا آپ یہ کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ میں جو اللہ کی طرف سے وظیفہ تھا اس میں کوتاہی کی ہو؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے کہ جو یہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کے اندر ایک خامی کو تصور کر رہا ہے، ایک غلطی کو ڈھونڈ رہا ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو تمام غلطیوں سے مبرہ کیا ہے، اور ان سے بڑی کوئی عظیم شخصیت اللہ کے بعد نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو حضور سرور کائنات نے تمام وہ کام جو اللہ نے کہے ہیں آپ نے انجام دیے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ جناب صدیقہ طاہرہ نے فدق کا مطالبہ صحیح نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود پاک پیغمبر نے اپنے گھر میں مکمل تربیت نہیں کی ہے۔ اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہی ہے نا، اگر جناب صدیقہ نے حق بجانب ہو کر مطالبہ نہیں کیا تو پھر غلطی کہاں ہے؟ اگر آپ دختر پیغمبر کو غلط کہتے ہیں تو اس کا سائن کدھر جاتا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باہر کی تبلیغ کو تو چھوڑ دے، حضور نے اپنے گھر مکمل دین نہیں پہنچایا؟ یہ لازم آتا ہے، جبکہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ سرکار دو عالم نے مکمل اپنے گھر میں بھی تربیت کی ہے اور باہر بھی تربیت کی ہے۔ جب اچھا تو میراث کا مسئلہ گھر والوں کو پتا ہوتا ہے یا باہر والوں؟ ڈیفینیٹلی سوال ہے کہ اگر میری میراث کا مسئلہ ہے، میری باپ کی میراث کا مسئلہ تو میں حل کروں گا، مجھے پتا ہوگا، میرے بھائیوں کو پتا ہوگا، میری بہن کو پتا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اور آ کر میرے ساتھ دعویٰ کرتا ہے نہیں جی ہم آپ کے باپ کی وراثت کو تقسیم کریں گے، ممکن نہیں ہے۔ جب آپ اور ہمارے ساتھ نہیں ہے تو میراث کا تعلق بنتا ہی اولاد کے ساتھ ہے، غیر اولاد کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ پھر ایک سوال کسی شخص نے اور جواب دیا، یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے۔ کسی نے کہا کہ جناب صدیقہ طاہرہ کو اس لیے میراث نہیں دی گئی، فدق نہیں دیا گیا، اس لیے کہ ہم تو حیات نبی کے قائل ہیں۔ سنیے گا کہ ہم نبی پاک کی حیات کے قائل ہیں کہ نبی پاک ابھی بھی زندہ ہیں، اس لیے جو زندہ ہو اس کے مال کو کبھی تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اتنے بھلے مانسو ہیں، کبھی یہ تو سوچ لیا ہوتا چور کہیں نہ کہیں نشانی چھوڑ جاتا ہے۔ بھائی اگر حضور ابھی تک حیات ہیں تو پھر آپ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ دیکھیں حضور کے بعد خلافت کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ اگر حضور حیات میں ہیں تو 28 سفر سے پہلے کیوں نہیں خلیفہ بنے؟ یہ باتیں کہنے کو اور ہیں، یہاں تک کہ
بعض افراد نے تو جب حضور سرور کائنات کی شہادت ہو گئی تو بعض افراد نے یہاں تک کہا یہ نہ کہنا کہ رسول اس دنیا سے فوت ہو گئے وگرنہ ہم اس کی گردن مار دیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول جیسے حضرت موسیٰ کوئی دور پر گئے تھے نا ویسے ہی رسول بھی گئے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ آئے تھے ایسے رسول بھی آئیں گے. اچھا آپ تو یہ کہتے ہیں اس وقت کہ رسول گئے ہیں تو پھر آئیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر مکتب تشیع رجعت کا قائل ہے تو ہماری رجعت آپ کو کیوں فرسودہ عقیدہ لگتا ہے؟ رجعت کا مطلب کیا ہے؟ پلٹنا, موت کے بعد دوبارہ زندگی دینا, اور یہ مختلف تاریخوں سے ثابت ہے. ایک بات. اور دوسرا پھر کسی نے کہا کہ یہ جو فدق جو ہے نا یہ جناب سیدہ کا حصہ نہیں تھا, جو میراث ہے اس کا تعلق علم اور حکمت پر ہوتا ہے کہ علم اور حکمت ان کے پاس صحیح. بھائی وہ تو آپ چاہیں نہ چاہیں, وہ آپ جو بھی زور لگا لیں, علم اور حکمت تو دروازہ اہل بیت سے نہ کوئی چھین سکتا ہے. جب آپ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها, کسی اور کی کیا جرأت ہے, یہاں تک کہ آپ یوں کہہ گئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. آپ کو تو ہلاکت سے جس نے بچایا ہے وہی وارث علم رسول بھی ہے, وارث علم نبی. اب یہاں یہ چیز میں نئی پیش کرنے جا رہا ہوں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت تھی, ہمارا عقیدہ ہے, اور آپ کی اولاد میں منتقل ہوئی, یہ قرآنی عقیدہ ہے. اور ہم اور آپ نے سن رکھا ہے کہ نبی کی وراثت میں صرف ایک فدق تھا. فدق نہیں ہے, آج میں 6 چیزیں اور بھی آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کی ملکیت میں تھیں. اور آپ کی ملکیت میں, اب یہاں پہلے ایک چیز عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی کوئی وراثت نہیں ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یہ فدق کا جو حصہ ہے, ما افا اللہ علی رسولہ منہم من اہل القری فما اوجفتم علیہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو اہل قری سے میرے نبی کو حصہ ملا ہے اس میں تم کسی قسم کے شریک دار نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحابہ کو ملنا ہو, کسی اور کو ملنا ہو, تو وہ آتا ہے غنیمت کے حصے میں, اور غنیمت اسے کہتے ہیں کہ جو جنگ لڑنے کے نتیجے میں حاصل ہو وہ تقسیم ہوتا ہے. جبکہ فدق کا حصہ جنگ لڑنے کے نتیجے میں نہیں تھا, نصارہ نجران نے خود دیا تھا کہ آپ یہ لے لیجئے اور تاکہ ہم آپ کی حکومت میں رہ سکیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ ہماری حکومت میں آ کر رہیں گے تو یہ اتنا جزیہ آپ دیں گے تو ہم آپ کی جان اور آپ کے مال کے محافظ ہوں گے. بین یہ یہاں کا قانون ہے, جیسے کہ جو شخص یہاں کی گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہے, گورنمنٹ اس کی جان اور مال کی محافظ ہے. یعنی غیر مسلم ممالک میں بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے. اور پھر چونکہ نصارہ نجران جو فدق تھا اس میں کسی قسم کی قرآن مجید کہتا ہے نہ کوئی گھوڑے دوڑے ہیں نہ کوئی جنگ ہوئی, یہ خالصتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ تھا. اور پھر آپ نے اپنی زندگی میں 7 ہجری کو, کس ہجری کو؟ 7 ہجری کو قرآن مجید کی آیت آئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اے حبیب اپنے قربا کو حق دے دیجیے. اچھا چلیں اب یہ تفسیر دور منصور سے ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. ہم اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ اس لیے نہیں دیتے کہ ہم انہیں سچ سمجھتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس اپنی کتابیں نہیں ہیں. مکتب تشیع کے پاس ایک اپنا احادیث کا ماخذ ہے. ہمیں جتنا اپنے اللہ پر, اس کے رسول پر اور اہل بیت پر ایمان ہے اتنا کسی پر نہیں. لیکن پھر ہم مثالیں کیوں دیتے ہیں صحاح ستہ سے؟ اس لیے کہ دیگر افراد کو بھی پتا چلے کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں ہیں, تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ چیزیں صرف بنی بنائی نہیں ہیں, ہماری بکس میں موجود ہیں. اچھا جب یہ آیت آئی کہ اپنے حبیب, اے میرے حبیب اپنے قربا کو حق دے دیجئے, تو تفسیر دور منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل یہ آیت لے کر آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو واپس بھیجا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ دینا کیا ہے اور کس کو دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور بھی ہمارے مزاجوں کو سمجھتے تھے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, ذی القربہ کو حق دے دیجئے. تو جبرائیل جب گئے, پھر جب پلٹ کر آئے
تو کہا ان اللہ تعالیٰ یقرؤک السلام، اللہ آپ کو درود السلام کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعْتِ بِفَاطِمَةَ فَدَقًا، کہ فاطمہ کو فدق دے دیجئے۔ ذی القربہ میں فاطمہ مراد ہے، اور حق سے مراد کیا ہے؟ فدق ہے۔ بابا علیہ بلند سلوات۔ جب اللہ کے حبیب نے یہ حق اللہ کے حکم سے جناب زہرا کو دیا تو تفسیر دور منصور والا لکھتا ہے کہ سرکار دو عالم نے صرف دیا نہیں، دینے کے بعد ایک باقاعدہ ایفیڈیوٹ لکھا، جسے عربی میں وثیقہ کہتے ہیں اور اردو میں حلفی بیان کہتے ہیں، کہ میں مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کو فدق ہبہ کر رہا، اور اس پر گواہ کس کو بنایا؟ امیر المومنین کو اور حسنین شریفین۔ رسول پاک نے کس کو گواہ بنایا؟ ایک امیر المومنین کو اور ایک حسنین شریفین کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور سے سنیے گا باتیں، میں زیادہ نہیں کروں گا، کہ جب رسول پاک نے فدق دیا بی بی کو تو کس کو گواہ بنایا؟ امیر المومنین کو اور ایک طرف حسنین کو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ امیر المومنین صرف بی بی زہرا کے شوہر نہیں ہے، بلکہ خود نبی اکرم کی رسالت پر دو گواہوں میں سے ایک گواہ خود علی ابن ابی طالب، یعنی اتنا مضبوط گواہ کہ اگر یہ گواہ نہ ہو تو رسالت نہیں رہتی، اور اگر یہ گواہ نہ ہو تو جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں ان کا اسلام بھی نہیں رہتا۔ بھائی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، دیکھیں ہر چیز کے دو دو گواہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہماری دنیا میں قرآن نے کہا ہے کہ نبی پاک کی رسالت کے گواہ ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے۔ اب روئے زمین پر جو تازہ مسلمان ہوئے انہوں نے کیسے سمجھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ نبی نے تو کہا، کیسے مانا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مؤید علی کی شکل میں بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ تو آ نہیں سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری تائید امیر المومنین کی ہے۔ اچھا، ایک گواہ علی کو بنایا اور ایک گواہ حسنین شریفین کو بنایا۔ اچھا اب غور سے سنیے گا، دیتے وقت جو گواہ بنائے ایک علی کو اور ایک حسنین کو، اور جب جناب فاطمہ الزہرا نے فدق کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا گواہ پیش، تو کس کو گواہ لایا؟ ایک علی کو اور دو حسنین کو۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ گواہ قابل قبول کیوں؟ اس لیے کہ ایک آپ کے شوہر ہیں اور دو آپ کے فرزند ہیں، لہذا یہ آپ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان سے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو ان گواہوں پر اعتراض ہے تو سب سے پہلے آپ اللہ پر اعتراض کیجیے۔ اگر علی کی گواہی پر اعتراض ہے تو سب سے پہلے اللہ پر اعتراض ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر کیوں گواہ بنا کر علی کو بھیجا ہے؟ جب اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے تو آپ اور ہم کون ہیں؟ اگر اللہ کے نزدیک قابل قبول ہیں تو پھر ہم کون؟ یہاں پھر ایک اور صحابی ہے خزیمہ بن ثابت انصاری، اس ایک بندے کی گواہی دو بندوں کی گواہیوں کے برابر ہے، اسے کہتے ہیں ذو الشہادتین، دو گواہیوں والا۔ کون؟ ذو الشہادتین، دو گواہیوں والا۔ اس کی ایک بہت بڑی ڈیٹیل ہے، اس کی طرف آج نہیں جاتے۔ تو جب رسول اکرم نے یہ فدق دیا تو ایک وثیقہ لکھا کہ یہ میں دے رہا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں ہر ملک میں ایک ادارہ ہے عدالت کا، کیوں ہوتا ہے؟ انصاف کے لیے۔ اچھا، یہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی ہر گھر اپنا فیصلہ خود کر لے۔ واہ واہ واہ، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ ہر گھر اپنی اکنامی خود چلاتا ہے، کبھی ایسا ادارہ بنا ہے کہ جو کہے کہ وہ ہر گھر کی اکنامی چلائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت اور چیز ہے اور اکنامی اور چیز ہے۔ ادارہ جو عدالت کا بنتا ہے، دیکھیں ہر شہر میں کورٹ ہوتا ہے، چھوٹا کورٹ شہر میں، پھر صوبے میں، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، اور اگر یہاں پر بھی
مظلوم مطمئن نہ ہو تو پھر ایک عالمی ادارہ عدالت بھی موجود ہے ڈن ہاگ میں، وہاں بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ عدالت کیوں بنی ہے؟ تاکہ مظلوم کو تشفی ہو جائے کہ میرا حق مجھے ملے گا۔ جناب صدیقہ سید الانبیاء کی بیٹی ہونے کے ناطے جو کچھ فرما رہی ہیں وہ حق ہے، اور بی بی نے عدالت کا دروازہ کیوں، اگرچہ عدالت صحیح تھی یا غلط تھی اس سے ہمارا کچھ سروکار، بی بی نے عدالت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ مکتب اہل بیت کبھی بھی کسی جگہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے۔ مکتب اہل بیت جس مکتب سے وابستہ ہے تشیع، وہ کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک فریق کا مطلب کہ کوئی شخص پٹیشن دائر کرتا ہے یا کورٹ میں جاتا ہے، تو اگر طرف مقابل حکومت ہو، مثلا ایک شخص یہاں روڈ پہ جا رہا ہے اور روڈ میں کوئی کھڈا ہے، چلتے چلتے اس کی گاڑی کھڈے میں گری، وہ بھی اس کا بھی نقصان ہوا، گاڑی کا بھی، وہ کورٹ میں جاتا ہے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف کون ہے جس کا مقدمہ چلے گا؟ حکومت کا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر دو فریق ہوں تو جج کون ہونا چاہیے؟ شاید بات مشکل ہو گئی ہے کہ جب دو فریق ہوں الگ الگ، مثلا ایک آدمی روڈ پہ جا رہا ہے، اس کی گاڑی گر گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، وہ کورٹ میں جاتا ہے، دوسری طرف ظاہر روڈ بنانا حکومت کا کام ہے، وہ شکایت کرتا ہے کہ میری گاڑی ٹوٹ گئی، مجھے انصاف دیا جائے، تو ادھر طرف مخالف کون ہے؟ وہ حکومت ہے۔ اب جج کیسا ہونا چاہیے؟ اگر اس گاڑی والے کا رشتہ دار ہوگا تو اس کے حق میں فیصلہ دے گا، اگر حکومت والا ہوگا تو حکومت کے حق میں دے گا۔ لہذا جج ایسا ہونا چاہیے جو غیر جانبدار ہو، نہ اس کا رشتہ دار ہو نہ حکومت میں ہو۔ اور اگر کوئی حکومت کا نمائندہ جج بن جائے تو وہ مظلوم کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ تو دختر پیغمبر نے جب کیس دائر کیا، ایک طرف دختر پیغمبر ہیں اور دوسری طرف حکومت ہے، اور حکومت کا حاکم خود فیصلہ کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کسی ثالث کو ہونا چاہیے جو دونوں کو دیکھ کر فیصلہ کرے، ایک بات۔ دوسری، اچھا جتنا عرصہ کورٹ میں کاروائی ہوتی ہے، وہ جج جتنے آرگومنٹس پاس کرتا ہے دونوں فریقوں سے، مجھے بتائیں کہ کوئی رجسٹرار لکھتا ہے یا نہیں لکھتا؟ آج کی لینگویج میں کوئی رجسٹرار لکھتا، ایک ایک ورڈ لکھا جاتا ہے اور پھر اس پر آرگومنٹ ہوتا ہے۔ لیکن عجیب داستان ہے کہ اس عدالت میں دختر پیغمبر کے ایک آرگومنٹ کو بھی نہیں لکھا گیا، الٹا لکھنے والے کو سزا دی گئی۔ اب یہ خطبہ فدق کیوں لوگ آج منکر ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھوں انہوں نے تو منع کیا تھا کہ کوئی رجسٹرار لکھے ہی نہیں اسے، لیکن مکتب اہل بیت میں یہ سینہ بسینہ چلتا چلا آیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ دختر پیغمبر نے جو کہا ہے وہ حق کہا۔ اب آئیے، پاک پیغمبر کی وراثت میں کتنی چیزیں تھیں؟ نمبر 1 اسے کہتے ہیں حوائط سبعہ، یعنی 7 محوطے، یعنی 7 قسم کے پلاٹ کہہ لیں، 7 قسم کی جگہیں، یہ ایک الگ ہے۔ نمبر 2 بنی نزیر کی طرف سے ایک ٹکڑا زمین کا ملا تھا حضور کو، 2، اور نمبر 3 خیبر کے 3 قلعے، یہ حضور کی میراث ہے، صرف فدق نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ اور پھر وادی قرا کی 1/3 یعنی 1/3 حصہ حضور کو تھا۔ اچھا، اور نمبر 5 محظور، مدینہ کے بازار میں ایک جگہ تھی جو رسول اکرم کی ملکیت میں تھی۔ نمبر 6 ہے فدق کا۔ اب سنیے کہ حضور نے کس کس کو دیا۔ جو بنی نزیر میں سے زمین کا ٹکڑا تھا، عبد الرحمن ابن عوف کو اور ابن دجانہ کو حضور نے دیا تھا۔ انہوں نے لیا، اس پہ کاروائی کی اور اپنا جو کچھ انہوں نے اپنے حصے میں بنایا۔ اور خیبر کے 3 قلعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج میں ڈیوائیڈ کیے، اپنی زندگی میں ان کو دیا اور ان کے نام رہے۔
اور صرف ایک حصہ تھا فدق کے جو آپ نے جناب سیدہ کو عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ پاک پیغمبر کی شہادت کے بعد صرف فدق ہی مختلف فی کیوں رہا؟ یعنی جو تنازع کا باعث تھا عدالتی فیصلہ، رسول اکرم کے شہادت کے بعد جو پہلا عدالتی فیصلہ ہوا وہی متنازع فیصلہ تھا، وہ صرف فدق کیوں رہا؟ باقی کیوں نہیں تھے؟ ایک بات سنیے، غور سے آپ سنیے گا اور اس پہ سوچئے گا۔ اور دوسری بات، یہی فدق کہ جس کو جو ابتدائی 2 خلفاء تھے انہوں نے نہیں دیا، اور جو تیسرے خلیفہ تھے انہوں نے اپنے داماد کو بخش دیا۔ ہاں، غور سے سنیے گا، پہلے دونوں نے نہیں دیا۔ کس وجہ سے؟ وجہ وہ روایت تھی کہ جو حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اس فدق میں نزاع ہوا تو وہ ایک ہی روایت تھی جو صرف میرے بابا کو پتہ تھی، اور وہ کیا تھی کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث وما ترکنا صدقہ، ہم گروہ انبیاء جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے ہم جو چھوڑتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے، حکومت کو مل جاتا ہے، پیچھے والوں کو مل جاتا ہے۔ لیکن میں عجیب ان کو بتاؤں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر ایک اتہام لازم آتا ہے، اور وہ کیا کہ اگر حضور کے پاس جو کچھ تھا سارا صدقہ تھا تو حضور نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ صدقہ تو سادات پر حرام ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ سنیے گا، خیر یہاں ایک انتہائی امپورٹنٹ بات یہ آتی ہے کہ ایک مرتبہ جب ایک صحابی تھے، ان کا باغ تھا اور ان کے پاس کھجور پاک کی ٹوکرا بھر کے لے آئے رسول پاک کے پاس، تو یہ صحیح بخاری میں عمدۃ القاری فی شرح صحیح بخاری، جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں یہ موجود ہے کہ وہ ٹوکرا لے کر آیا اور وہاں سے امام حسن مجتبی رسول اکرم کی گود میں تھے، انہوں نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈالی، اور جیسے ہی منہ میں ڈالی رسول پاک نے اس سے پوچھا کہ اے شخص آنے والے، یہ جو تو لایا ہے کھجور کا ٹکڑا، اہذہ صدقۃ ام عطیۃ، یہ جو تو لایا ہے یہ ہدیہ لایا ہے یا صدقہ ہے؟ جب اس نے کہا ہذہ صدقۃ، یہ صدقہ ہے، تو عمدۃ القاری میں یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم نے جلدی سے انگلی ڈالی امام حسن کے منہ میں اور وہ کھجور باہر نکال دی، اور نکال کر کہا آنے والے شخص الا تعلم ان الصدقۃ علینا حرام، کیا تجھے نہیں معلوم ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے؟ یہ تو ان کی روایت تھی کہ جنہوں نے وہ کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی۔ یہ مکتب تشیع کہتا ہے کہ امام حسن مجتبی ابھی تو بڑے ہو گئے ہیں، جب پنگھوڑے میں تھے تو لوح محفوظ کو دیکھ کر مطالعہ کرتے تھے، لوح محفوظ کو دیکھ کر مطالعہ کرنے والا بھول کر بھی صدقے کو منہ میں نہیں ڈالتا ہے۔ مکتب تشیع کا عقیدہ ہے۔ اچھا، اور انہوں نے کہا تو پھر یہ ہے کہ صرف ایک چیز متنازع کیوں ہوئی؟ یہ ایک حدیث کی بنیاد پر کہ گروہ انبیاء وراثت نہیں دیتے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق پہلے 2 خلفاء نے عمل کیا اور جو تھرڈ تھے انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اپنے داماد کو دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 2 صحیح تھے اور تیسرے غلط تھے، یا اگر آخری کو صحیح مانتے ہیں تو پہلے 2 کو صحیح نہیں ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہاں تو فیصلوں میں اختلاف ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے، ہمارے معتبر اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اقطع خلیفہ ثالث نے دے دیا لمروان ابن حکم کو، بخش دیا۔ ایک بات، اور دوسری بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ بالکل اظہر من الشمس ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اہل بیت کو واپس کیا، ماشاءاللہ، ہارون الرشید نے پھر لے لیا، اور اس کے بعد عباس صفاح تھا اس نے بھی لیا، مامون الرشید نے پھر دے دیا اہل بیت کو فدق، اور صرف دیا نہیں، اس نے بہت بڑا ایک پرچہ لکھا اور کہا یہ حق ہی اہل بیت کا ہے، ملنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے اوپر آپ بھروسہ نہ کریں، اپنے خلفاء اور ملوک پر تو بھروسہ ہے۔ یہ کیوں وجہ پیش آئی کہ کسی نے لے لیا اور کسی نے دے دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی متفق نہیں تھے، ایک گروہ سمجھتا تھا کہ یہ جناب زہرا کا حصہ ہے، انہوں نے دیا،
اور جس نے جو نہیں سمجھتا تھا، حتیٰ کہ جب ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے سب کو کہا صلی اللہ علیہ محمد، جب سب کے سامنے کہا کہ مانگے کوئی جس نے مانگ رہا ہے اپنا حق، امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ما بالو مظلماتنا، سب کو دے رہے ہو تو ہم اہل بیت کا حق کدھر ہے؟ کہا کون سا؟ کہا فدق. اور اس نے کہا کہ آپ حدود بتا دیں میں آپ کو دے دوں گا. جب امام موسیٰ کاظم نے 4 حدیں بتائی نا، ایک شام میں، ایک اردن میں، ایک دومت الاجندل میں، جب چاروں بتائیں اور اس نے کہا اگر یہ سب آپ کو دے دیں تو پھر ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا رہے گا؟ اچھا. اور پھر جب آخری متوکل عباسی کے زمانے میں اس نے حکم دیا، اور اسی کا ایک عزیز تھا بشیر ابن امیہ، اس نے اس کے اندر جب متوکل نے کہا کہ اس کے اندر سارے درخت کاٹ دو، اور ان میں سے 11 درخت وہ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باعجاز نبوت اگائے تھے، معجزے کے ساتھ 11 درخت اگائے تھے، اس نے ان کو بھی کاٹ دیا. جیسے ہی اس نے کاٹا وہ ہاتھوں سے شل ہو گیا اور چند دنوں کے بعد مر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ متفقن علیہ بات ہے، اس پر سارے مانتے ہیں کہ 7 ہجری کو رسول اکرم کا جو یہ حصہ تھا آپ نے ہبہ کیا، اپنی بیٹی کو دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 4 دن تک جناب صدیقہ کے قبضے میں رہا. اور امیر المؤمنین چوتھے دن بعد امیر المومنین نے ان افراد سے پوچھا کہ جو فدق پر کام کرتے تھے مزدور، جب وہ آگے گھر، امیر المومنین نے کہا کہ تم کیوں آ گئے ہو؟ کہا انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا، امال کو وہاں سے نکال دیا. اب یہ کیا چیز بتاتی ہے کہ اتنا پیریڈ جناب 7 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک جناب صدیقہ کی ملکیت میں رہا، اور جناب صدیقہ کی ملکیت تھی. اور یہاں میں پھر جب آپ نے خطبہ پیش کیا اور اس میں پھر بی بی نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ مجھے یہ میری میراث نہیں دے رہے تو 4 وجہ ہیں جو قرآن کہتا ہے کہ جن کی وجہ سے کسی کو میراث نہیں ملتی. بی بی نے خود انہیں بتایا کہ وہ حدیث نہیں جو تمہارے پاس ہے. اچھا عجیب بات ہے، سنیے گا کہ لوگ کتنے جلدی بدل جاتے ہیں. حضور کی شہادت کب ہوئی؟ 28. اور شہادت کے 1 دن پہلے یا اسی دن حضور نے کیا کیا تھا؟ ایتونی بقلم و دوات، کاغذ قلم لا دو، میں تمہیں وہ چیز لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو. تو کیا کہا گیا کہ نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، کچھ ضرورت نہیں ہے لکھنے کی. اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے 4 دن بعد جب فدق کا معاملہ آیا تو بی بی آیتیں پڑھ رہی ہیں حسبنا کتاب اللہ کے نظریے پر، اور آگے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ایک حدیث ہے اور وہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ حدیث کہیں لکھی ہوئی نہیں تھی، بس وہ کسی کے سینے میں آئی اور اسی پر چلتی رہی. یعنی کتنے جلدی لوگ بدلتے ہیں. 4 دن پہلے قرآن پر اعتماد تھا، اور 4 دن کے بعد بی بی قرآن سے آیتیں پیش کر رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں حدیث کہتی ہے کہ نہیں ملے گا. اور بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا یہ معاملہ اب آپ کے اور میرے درمیان روز محشر پر جائے گا، جہاں احکم الحاکمین قاضی اور جج ہوگا، اور میرا گواہ وہی گواہ ہیں جن کو میں نے آج پیش کیا. موعد کون سا ہوگا؟ وہ وہی قیامت ہوگی. وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے. آج کی شب جمعہ بھی ہے اور شب شہادت جناب فاطمہ الزہرا بھی ہے. آج حسنین کریمین کی یتیمی کی شب ہے، آج ام کلثوم اور زینب کی یتیمی کی شب ہے. ہر ایک عزادار کا دل غم زہرا سے چھلک رہا ہے. یہ محبت زہرا کا نتیجہ ہے، یہ دعائے زہرا کا نتیجہ ہے کہ آپ کی اور ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. ایک مرتبہ جب امیر المومنین نے
حضرت ابوالفضل عباس کو دیکھا نا کہ وہ قبر زہرا پر بیٹھ کر گریہ کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جناب زہرا نے اپنی زندگی میں 2 لباس سیے ہیں، ایک زخمی ہونے سے پہلے اور ایک پہلو زخمی ہونے کے بعد. زخمی ہونے سے پہلے والا لباس اپنے مظلوم حسین کے لیے تھا، اور زخمی ہونے کے بعد جس لباس کو سیا وہ اپنے بیٹے ابوالفضل عباس کے لیے تھا. اجرکم علی اللہ. اور ایک مرتبہ جب امیر المومنین نے دیکھا نا کہ عباس جناب زہرا کی قبر کی پائنتی کی طرف بیٹھے، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابوالفضل عباس کتنے عقیدت مند تھے. اپنے آقا مولا حسین کو بھی کبھی بھائی نہیں کہا تھا، کیوں؟ کتنا احترام کرتے تھے. اور جناب زہرا کی جب قبر پر گئے نا، اور یہ میں نے کیوں کہا ہے، جناب زہرا کا بیٹا عباس بھی ہے، یہ خود جناب زہرا نے کہا ہے. ایک جب روضہ خان مظلوم کربلا کی قبر پر مسائب پڑھتے تھے نا ہر شب جمعہ کو مظلوم کربلا کے، تو ایک مرتبہ جناب زہرا خواب میں آئیں اور آ کر کہتی ہیں کہ اے واعظ، تو نے میرے بیٹے کا کبھی ذکر نہیں کیا. کہا ہے میری آقا زادی میں آپ کے بچے حسین ہی کا ذکر کرتا ہوں. کہا وہ تو رسول کا بیٹا ہے، میرا بیٹا تو عباس ہے. امیر المومنین نے جب دیکھا نا کہ قبر زہرا پر عباس بیٹھے اور زاروں کی دار رو رہے ہیں، اور رونے کے بعد امیر المومنین نے جب بلایا نا عباس کو، کہا اے عباس کیا رو رہے تھے وہاں دادی زہرا کی قبر، ماں زہرا کی قبر پر بیٹھ کر کیا کہہ رہے تھے؟ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہا اے میرے بابا جان، میں اپنی ماں سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہہ رہا تھا، اے میری ماں، میں نے سنا ہے کہ کسی نے آپ کے دروازے کو جلایا. فرماتے میں نے سنا ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر تازیانہ برسایا. میں نے سنا ہے کہ آپ در و دیوار کے درمیان میں آ گئی اور کہا میری ماں زہرا کاش میں عباس اس وقت ہوتا اور میں دیکھتا کس مائی کے لال کی جرت ہے جو دروازہ زہرا کی طرف پڑے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آپ کے ذہن آبادہ ہو کہ زیادہ مصیبت نہیں ہے. اب کیفیت یہ ہے کہ بہت طولانی مسائل ہے. آقا محمد حسین کمپانی فرماتے ہیں اشارے کنائے میں آ کر وہ ایک مرثیہ لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایضرب النار بباب دارہا، کیا کوئی ایسا دروازہ تھا جہاں لکڑیاں لے کر آ جاتے؟ اور وہ فرماتے ہیں جو دروازہ زہرا پر لکڑیاں لے کر آئے انہوں نے زہرا کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنے لیے جہنم کی آگ کو خرید لیا. اور مظلومیت زہرا کو بیان کرتے کرتے جب آگے بڑھے نا، کہا کاش وہ دروازہ زہرا کو جلا کر چلے گئے ہوتے، اس کے بعد کا ظلم نہ کیا ہوتا. اور کسی نے پوچھا وہ کیسا ظلم تھا؟ وہ کہتے ہیں وَكَسْرُ الزَّلْعِ لَيْسَ يَنْجَبُرْ، وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے ایسا ظلم کیا کہ ہماری دادی کی پسلیاں زخمی ہو گئی. اور امام زمانہ سلام کرتے ہیں السلام علیک ایتھا المظلومہ المکسورۃ اضلاعها، اے میری دادی آپ پر سلام جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اجرکم علی اللہ. یہاں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا از رزہ، رزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں مقتل میں ایک جملہ استعمال ہے کہ مظلوم کربلا کی جب لاش کو پامال کیا گیا نا، وہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ رزو زہرہ صدرہ، کہ جب مولا حسین کی لاش کو پامال کیا گیا نا تو رزو اسے کہتے ہیں کہ جب سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں کے ساتھ مل جائیں. علامہ محمد حسین کمپانی فرماتے ہیں کہ آج بھی کوئی ایسا شخص ہے جو شہادت سیدہ کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے اگر کوئی انکار کرے تو 3 گواہ موجود ہیں، اور وہ کون سے؟ الباب والجدار والفاطمہ بینہما، ایک دروازہ ہے، ایک دیوار ہے، اور ایک جناب زہرا. اجرکم علی اللہ. آئیں بستر بیماری پر. اور ایک مرتبہ جیسے دروازہ جلا، اور دروازہ جلنے کے بعد
ایک مرتبہ محسن شہید ہو گئے. اب یہاں مصائب لمبے ہو جائیں گے. جو روز محشر سب سے پہلا مقدمہ پیش ہوگا رسول کی بارگاہ میں وہ حضرت محسن کی شہادت کا ہوگا کہ مظلوم کربلا کی جہاں کربلا میں زری ہے وہاں رسول خدا مسند لگا کر بیٹھے ہوں گے اور اتنے میں دو مستورات وارد ہوں گی. ایک جناب خدیجہ ہوگی اور ایک حضرت فاطمہ بنت اسد ہوں گی اور ایک چھوٹے سے بچے کا لاشا جو کہ خون آلود ہوگا اسے اپنے پہلو میں لے کر آئے گی اور جناب خدیجہ ایک نانی ہے اور ایک دادی ہے اور آگر جناب خدیجہ پوچھیں گی یا رسول اللہ کیا میں نے کوئی آپ کا حق ادا نہیں کیا, کیا آپ کی خدمت میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ کہا اے خدیجہ اسلام تیرے احسان کا محسن ہے, تو نے محنت ادا کی ہے. اور پھر کہا کہ اگر میں نے محنت کا حق ادا کیا ہے تو کیا پھر میرے نواسے کا یہی حق تھا کہ اسے جینے کا حق بھی نہیں دیا گیا؟ اجرکم علی اللہ. اور یہی امام صادق فرماتے ہیں کہ وہ دونوں بیویاں آئیں گی روز محشر میں اور کہیں گی کہ اس بچے کی ماں زہرا کہاں ہے, اسے لایا جائے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہاں ایک سواری پر زہرا سوار ہو کر آئیں گی اور ایک مرتبہ جب محشر میں جب عرش اولا کے سامنے پہنچ جائے گی بی بی کہے گی اس محاری کو کہ یہاں رک جا, اور اتنے میں ایک مرتبہ آواز آئے گی جناب سیدہ کہے گی کہ اے میرے اللہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, میرے اس بیٹے کو کس جرم میں مارا گیا, کس جرم میں مارا گیا. آئیے اب جب محسن شہید ہو گئے ایک آواز گونجی, بی بی نے فرمایا یا فضہ تو خذینی, اے فضہ آ میری مدد کو آ, میرا محسن شہید ہو گیا ہے. اب کہا آؤ میرے ساتھ میرے محسن کی لاش اٹھانے میں میری مدد کرو. اتنے میں جب فضہ آئی اور ایک مرتبہ کہا این ابو الحسن, علی کہاں ہے؟ فضہ نے کہا کہ علی کے ہاتھ میں رسی ڈال کر گردن میں رسی ڈال کر لے گئے ہیں دربار میں. اتنے میں عزاداروں جب علی کا نام آیا نا زہرا کو اپنے پہلو کا زخم بھول گیا, زہرا کو اپنے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا درد بھول گیا, ارے زہرا کو تماچے کا نشان بھول گیا. ایک مرتبہ کھڑی ہوئی اور علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈال لیا اور کہا اے ظالمو اے حاکم خلو ابن عم, میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑ دو. نیاز حسین توجہ میری طرف کریں گے تو ایک جملہ سمجھ آئے گا, اگرچہ جملہ بڑا سخت ہے مجھے معاف کیجیے گا. آج امام زمانہ کو پرسہ دیجیے آقا, آقا آئیے ہم آپ کی دادی کو پرسہ دے رہے ہیں. اچھا جب زہرا نے علی کے کمربند میں ہاتھ ڈالا روایت کے جملے یہ ہیں کہ وہ ظالم 10 افراد تھے جو علی کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور اکیلی زہرا علی کو روک رہی تھی. اور کیفیت یہ تھی جب وہ ظالم کھینچ رہے تھے نا تو زہرا کے قدموں کے نشان زمین پر رگڑ کھا رہے تھے. ایک ظالم نے کہا زہرا کا ہاتھ چھڑاؤ, عزاداروں ایک ظالم نے جب ہاتھ زہرا کا چھڑایا زہرا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیتی تھی, دوسرے کو چھڑایا پھر دائیں سے. ایک ظالم نے کنفذ سے کہا, اس نے دستہ تلوار پہ ہاتھ رکھا اور جب ہوا میں لہرایا تو جیسے ہی اس نے چھوڑا زہرا کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور مرتے دم تک اس سے تسبیح نہیں پڑھ سکی زہرا. اور ایک مرتبہ کہا اے علی تجھے اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ آپ کو سوائے غم شبیر کے فاطمہ الزہرا. جناب فاطمہ آپ کو اس کا اجر دے. اور اتنے میں جب 3 مرتبہ حجت تمام کی نا علی کو چھوڑ دو, اب ایک مرتبہ بی بی نے اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھا, کہا اگر نہیں چھوڑتے میں بد دعا کروں گی, بد دعا کروں گی. اچھا جب اتنا کہنا تھا نا علی نے کہا چچا سلمان جاؤ زہرا سے کہو بد دعا نہ کرنا. ابھی حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ابھی بی بی نے بد دعا نہ کی تھی, اس لیے کہ اگر آسمان پر حضرت زہرا کے بال ظاہر ہو جاتے تو قیامت سے پہلے قیامت آ جانی تھی. سلمان کہتے ہیں ابھی بی بی نے ہاتھ سر پہ ہی رکھا
اونچی ہو گئی کہ زہرا کا پردہ بنا لیا، اتنی بلند ہوئی کہ دیواروں کے نیچے سے اونٹ گزر سکتا تھا۔ میں کہوں گا اے مسجد نبوی کی دیواروں، آپ نے دختر پیغمبر کا پردہ بنا لیا، لیکن کتنی بے عزتی کوفہ اور شام کی دیواریں اور علی و بطول کی بیٹیاں، اور کبھی وہاں حجابہ کہتی ہے، کبھی وہاں محمدہ کہتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک جملہ اور سن لیجئے، مجھے معلوم ہے جناب زہرا کسی کو اس دروازے سے خالی نہیں لوٹائے گی، اگر کسی کی کوئی آرزو ہے تو اپنے لب زبان پر رکھے، زہرا کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ عزادارو، بس زیادہ نہیں، آپ نے زہرا کا گریہ تو سنا نا، اب علی کا گریہ ایک جملے میں سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جب بستر پر تھی نا جناب زہرا، اور آخری دن کیا ہوا کہ ایک ساتھ بچوں کو غسل بھی دیا، چکی بھی چل رہی ہے، کھانا بھی تیار ہو رہا ہے۔ ابو الحسن گھر میں آئے اور کہا اے زہرا کیا وجہ ہے؟ پہلے تو ایک کام ایک ہوتا تھا، آج سارے کام ہو رہے ہیں۔ کہا ابو الحسن میں نے خواب میں دیکھا ہے، بابا نے کہا زہرا آج تو میری مہمان۔ بچوں کو مسجد میں بھیج دیا، اور جب بچے مسجد سے گھر آئے نا، حضرت فضا نے کہا آؤ بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ بچوں نے کہا تو ہمیں کھانا کہتی ہے، ہمیں لالا نے بتا دیا بچوں گھر جاؤ، تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ اب بچے اپنے بابا کو بتانے آئے، سنیے جو فاتح خیبر و بدر و حنین علی ہے، جب شہزادے مسجد میں آئے نا، ایک مرتبہ آواز بلند گریہ کیا، اصحاب موجود تھے، انہوں نے سمجھا شاید روضہ رسول پر، شاید منبر رسول دیکھا تو حسنین رونے لگ پڑے، نانا کی یاد آ گئی۔ لیکن جب ایک مرتبہ کہا نا شہزادوں نے قد ماتت امنا، ہماری ماں مر گئی ہے، جب یہ جملے علی کے کانوں میں گئے، روایت کے الفاظ یہ ہے فَسَقَطَ عَلَى الْعَرْضِ بِوَجْهِهِ، علی منہ کے بل زمین پر گر پڑے، اور ایک مرتبہ جب گھر آئے زہرا کو دیکھا اور ایک مرثیہ پڑھا، کہا اے زہرا بِمَنِ الْعَزَا، اے زہرا آج سے پہلے آپ مجھے تسلیاں دیتی تھی، اب مجھے کون تسلیاں دے گا؟ آجرکم علی اللہ، کون تسلیاں دے گا؟ بس ایک جملہ اور سن لیجئے، نہ جانے اگلے سال ہے یا نہیں ہے۔ جناب زہرا نے اپنے پاس بیٹھایا، وصیتیں کی، کہا یا علی اگر ممکن ہو تو میری وصیت ہو، آپ کے لیے اگر آسان ہو تو میری وصیتوں پر عمل کریے۔ علی نے فرمایا زہرا اگر میری جان بھی جاتی ہے نا تو چلی جائے۔ کہا اے امیر المومنین اگر آپ کے حق میں کوئی گستاخی ہوئی ہو، فرمایا اے زہرا آپ مجھ سے نہیں، میں آپ سے شرمندہ۔ اور وصیتیں کی، کہا کہ میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، اور کہا میری بیٹیاں یہ زینب و کلثوم ہے، جب یہ میری ملاقات کرنا چاہے تو رات کی تاریکی میں میری قبر پر آئیے گا، یہ مجھے مل لیں گی، میں انہیں ملوں گا۔ اور آخری کہا صبح شام مجھے یاد کرنا اور مجھے قبر پر آ کر سلام کرنا۔ علی نے کہا ایک شرط ہے کہ جب میں سلام کروں تو آپ مجھے سلام کا جواب ضرور دیں۔ بس آخری جملہ عزادارو یہاں تمام ہے۔ اب علی نے غسل دیا، کیسے دیا؟ غسل پر ایک فاتح خیبر نے چیخ بلند کی، اور عربی میں ایک لفظ ہے دملج، کہ جہاں کوئی سخت گوشت پر چیز لگے نا وہاں ایک بلو نشان پڑ جاتا ہے۔ اور جب علی غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی کی چیخ بلند ہوئی، اور حضرت سلمان پوچھتے ہیں یا علی کیا ہوا؟ کہا جب غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ زہرا کی پسلیوں پر آیا، اور زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ارے زہرا نے اسی لیے مجھے کہا کہ رات کو غسل دینا، زہرا نہیں چاہتی تھی میری یہ مصیبت علی کو پتہ چل جائے۔ ماتم حسین
یا حسین